سب سے پہلے زکوٰۃ کہ زکوٰۃ کا لفظی معنی ہے بڑھنا، اور زکوٰۃ کا لفظی معنی بڑھنے کے ساتھ ساتھ پاک کرنا۔ زکوٰۃ دینے سے انسان کا مال بڑھتا ہے، اس لیے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اور زکوٰۃ کا معنی پاک کرنا بھی ہے، زکوٰۃ دینے سے انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ تو کیا وہ جو مال نکالتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے؟ اس کو سمجھنا ہے تھوڑا سا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحل الصدقۃ لمحمد ولا لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ زکوٰۃ اور صدقات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آل محمد کے لیے حلال نہیں ہیں، اس لیے سید کو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی نرینہ اولاد نہیں تھی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اپنے لڑکے تو آگے نہیں تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان بنو ہاشم سے آگے چلی۔ صاحب ہدایہ نے لکھا کہ جس شخص کا، اب میں بتا رہا ہوں سید کس کو کہتے ہیں، لوگ بہت یہ سوال کر رہے ہیں، تو صاحب ہدایہ نے لکھا کہ 5 افراد ہیں بنو ہاشم میں سے جن کی آگے نسل چلی ہے، تو صاحب ہدایہ نے ان 5 کے نام لکھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس، عقیل، جعفر، حارث، یہ 5 افراد ہیں جن کی نسل آگے چلی بنو ہاشم میں سے، حضرت علی، عباس، عقیل، جعفر اور حارث۔ اگر کسی کا شجرہ نسب ان کے ساتھ کسی کے ساتھ ملتا ہوگا تو وہ سید ہے، وہ ہاشمی ہے، اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ صرف اپنے نام کے ساتھ سید لگا دیا، ہاشمی لگا دیا، قریشی لگا دیا، اس سے بندہ سید نہیں ہوتا جب تک کہ نسب نامہ نہ ملتا ہو۔ سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ جو بات سمجھا رہا تھا کہ جو مال نکلتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحل الصدقۃ لمحمد ولا لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صدقہ اور زکوٰۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی حلال نہیں اور ان کی آل کے لیے بھی حلال نہیں، اس لیے سید زکوٰۃ نہیں۔ اور وجہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ہی من اوساخ اموال الناس، یہ زکوٰۃ اور صدقات جو ہوتے ہیں انما ہی من اوساخ اموال الناس، یہ لوگوں کے مال کا میل کچیل ہوتے ہیں۔ میں سمجھا رہا تھا زکوٰۃ دینے سے مال پاک کیسے ہوتا ہے، اس لیے کہ جو آپ نکالتے ہیں نا وہ واقعی مال کا میل کچیل ہوتا ہے۔ اور پھر زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا جس بندے کے پاس 200 درہم ہو، حدیث میں جامع ترمذی کی حدیث، 200 درہم ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور 40 ہر 40 میں سے 1 درہم یعنی 40واں حصہ 2.5% زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ 200 درہم، 1 درہم ہوتا ہے 3 گرام 62 ملی گرام چاندی کا، 3 گرام 62 ملی گرام چاندی کا 1 درہم ہوتا ہے، جس کو ہم 52.5 تولہ کہتے ہیں۔ 200 درہم کے 52.5 تولہ چاندی۔ آج کل چونکہ گرام ہوتے ہیں تو 612 گرام چاندی، 612 گرام چاندی یا اس کے برابر پیسے ہوں تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ حکومت پاکستان نے جو اس دفعہ 1 رمضان کو بینکوں کے لیے ریٹ مقرر کیا وہ 5,03,529 روپے، یعنی 3,05,03,500 روپے۔ تو گویا کہ اگر کسی کے پاس 5 لاکھ روپیہ ضرورت سے زائد بچا ہوا پڑا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اور کتنی؟ 2.5% زکوٰۃ ہوتی ہے۔ بینکوں نے اگر زکوٰۃ کاٹ لی تو ہمارے ہاں فتاوی مفتی صاحبان کا فتویٰ یہی ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ کی زکوٰۃ کٹ گئی، لیکن آپ خود زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں 5 لاکھ روپیہ 5,03,000 روپیہ موجود بچت، سال گزر گیا، اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور اس سے زائد جو ہوگا اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور پھر یہ زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے؟ صاحب نصاب پر، مسلمان پر، عاقل پر، بالغ پر۔ نابالغ بچے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔
اور اسی طرح زکوٰۃ کتنی فرض ہوتی ہے؟ 2.5%۔ سونے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا 20 مسقال، ایک مسقال 1 دینار، 20 دینار یا 20 مسقال، جس کو ہم کہتے ہیں 7.5 تولے سونا، 7.5 تولے سونا یا اس سے زیادہ ہو تو اس سارے کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ اور آج کل گرام جو ہے وہ 87.5 گرام سونا، یعنی 7.5 تولے سونا، 87.5 گرام سونا، یہ کسی کے پاس موجود ہو تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اور جس پر زکوٰۃ فرض ہو، جو صاحب نصاب ہو، اس کو آپ زکوٰۃ دے نہیں سکیں گے۔ زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں؟ اس کے لیے سمجھنا ہوگا کہ پہلی بات نصاب کے بارے میں تھوڑی سی بات بتا دوں۔ عورتوں کے پاس زیور ہوتا ہے لیکن پیسہ نہیں ہوتا، تو شوہر ان کی طرف سے کیا زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور اگر سونا اور چاندی دونوں موجود ہوں بیوی کے پاس، کچھ زیور سونے کا ہے، کچھ زیور چاندی کا ہے، تو ایسی صورت میں پھر چاندی کا بھی حساب لگائیں گے، سونے کے بھی پیسے بنائیں گے، اور بنانے کے بعد آپ اس میں سے 5,03,000 روپیہ جتنا ہو تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اس کو پھر سارے مال کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ بہت آسان جو مسائل ہیں وہ عرض کر رہا ہوں، باقی پھر مفتی صاحبان سے بھی پوچھے جا سکیں گے۔ یہ زکوٰۃ صدقات آپ کس کو دے سکتے ہیں؟ اس کا مصرف کیا ہے؟ تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا قرآن مجید کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی جب ضرورت پیش آ جائے کہ ہم کس کس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تو سورہ توبہ آیت نمبر 60، اس میں اللہ تعالیٰ نے 8 مصرف بتائے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ 8 مصرف۔ انما الصدقات للفقراء، فقیر کون شخص؟ جو صاحب نصاب نہ ہو، آسان سی بات۔ فقیر کی ضد غنی، مالدار کون؟ جس کی جو صاحب نصاب ہو۔ 5,03,000 روپیہ ہے، یہ غنی ہے، آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ نمبر 1 فقیر، نمبر 2 مسکین، لیکن اس کے پاس کھانے پینے کو بھی کچھ نہ ہو بیچارے کے پاس، 2 ہو گئے مصرف۔ والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ کا کام کرنے والے ہیں ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ نمبر 4 والغارمین، قرض دار کو زکوٰۃ دے، قرضہ وہ ادا کر سکے۔ وفی الرقاب، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے۔ اور اسی طرح وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اور 8واں مصرف ابن السبیل، مسافر کو۔ لہذا الحمدللہ زکوٰۃ کے مصارف میں سے کئی مصرف یہاں جامعہ شفیہ کے جو طلبہ ہیں وہی بن جاتے ہیں۔ فی سبیل اللہ بھی ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں کام کرنے والے بھی ہوتے ہیں، مسافر بھی ہوتے ہیں۔ اور ایک طالب علم بیچارہ جو یہاں پڑھتا ہے اس کے پاس 5,03,000 روپیہ سال بھر پڑا رہا ہو، ممکن نہیں ہوتا عام طور پر، لہذا یہ طلبہ بھی زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں۔ اس لیے زکوٰۃ جامعہ شفیہ میں بھی دی جا سکتی ہے اور مدارس میں بھی۔ اور ان حضرات نے ماشاءاللہ جامعہ شفیہ کے منتظمین نے بڑی سہولت کی ہوئی ہے، مسجد میں بھی جگہ جگہ صدقات، زکوٰۃ، تعمیر مسجد، اس کے باکس لگائے ہوئے ہیں، وہاں بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ اور پھر اسی طرح ان حضرات نے اللہ جزائے خیر دے کہ یہاں تقریباً اس وقت جامعہ شفیہ میں 6,500 طلبہ ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں۔ آج کل چھٹیاں ہیں، عید الفطر کے بعد پھر آ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں جامعہ شفیہ میں بھی زکوٰۃ اور صدقات جمع کرنے کی ایک آسان سی ترتیب بھی بنائی۔ حضرت محترم صاحب اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ بالکل جامعہ شفیہ کے مین گیٹ کے ساتھ جو ہے وہ میزان بینک کا انہوں نے جو ہے آپ کا کارڈ سے پیسے نکالنے کا طریقہ کار بھی رکھا ہوا ہے، اور ساتھ ہی باکس بھی بنایا ہوا ہے۔ تو بہت سے حضرات الحمدللہ جن کو یہ معلوم ہوتا ہے، جمعے کی آتے ہیں، نمازوں کے لیے آتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، وہیں ATM کارڈ سے لیتے ہیں، ساتھ ہی ادا کرتے ہیں، اور ادائیگی کو بھی آسان بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر دے۔ تو ایک طرف زکوٰۃ، صدقات اور صدقہ فطر وغیرہ یہ جامعہ شفیہ میں بھی جمع کرائیے، اس کے لیے بھی التماس۔ ایک اور اعلان مختصر سا آخر میں اعتکاف کے بارے میں کہ جامعہ شفیہ کے اندر الحمدللہ اعتکاف باقاعدہ ایک بڑے منظم طریقے سے ہوتا ہے، اور اس کے لیے اسی جمعے سے تیاری شروع فرما رہے ہیں۔ اس کے انچارج جو ہے حضرت محترم صاحب نے مقرر فرمائے، مولانا محمد حسن اشرفی صاحب، ان کے دفتر میں آج جمعے کی نماز کے بعد رجسٹریشن شروع ہو جائے گی اعتکاف کے بارے میں، تو رجسٹریشن کروا لیجئے۔ پھر اس کے بعد ان کی شرائط وغیرہ مطالعہ کر کے پھر اس میں سے جن حضرات کا تقرر ہو جائے گا ان کی باقاعدہ یہ فہرست اعلان کر دیتے ہیں۔ تو ابھی سے اس جمعے کے بعد سے اس کی رجسٹریشن جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔
تو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان المبارک میں خوب رحمتیں برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا فرما لیجیے گا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یہ رمضان مبارک کا رحمت کا عشرہ جاری ہے، یا اللہ ہم سب پر اپنی رحمت فرما، یا اللہ ہمارے گھروں پر رحمت فرما، ہمارے کاروبار پہ رحمت فرما، ہمارے بیوی بچوں پر رحمت فرما، ہمارے بچے اور بچیوں کو یا اللہ یہ گمراہی کے طرح کے دروازے آج کھلے ہوئے ہیں، یا اللہ اپنی رحمت فرماتے ہوئے ان کو گمراہی کے ہر راستے سے بچا لے۔ یا اللہ ہمیں بھی ہدایت عطا فرما دے، ہمارے بچوں بچیوں کو بھی ہدایت عطا فرما دے، ہر طرح کی گمراہی سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے اخلاق اور کردار کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں ان کو کشادہ رزق عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، بے روزگار ہیں یا اللہ ان کو نیک روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جن کو تو نے اولاد دی ہے ان کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ جو تو ہمیں رزق عطا فرما کشادہ حلال رزق عطا فرما، ہمیں حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، درست طریقے سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن گھروں کے اندر بچے اور بچیاں جوان ہیں رشتوں کی وجہ سے فکر مند ہیں، اے اللہ ان کو نیک رشتے عطا فرما دے۔ یا اللہ روزے داروں کے تمام روزوں کو قبول فرما لے، نمازوں کو قبول فرما لے، قرآن حکیم کی تلاوت کو قبول فرما لے، تراویح ادا کرنے کو قبول فرما لے۔ اور یا اللہ ہمارے جتنے بزرگ انتقال کر چکے یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے اساتذہ جتنے ہمارے عزیز و اقارب یا اللہ جو انتقال کر چکے ایک ایک کی مغفرت فرما دے، اور یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ اتنا بڑا مجمع ہے یا اللہ کسی کو محروم نہ فرما، کسی کو محروم نہ فرما۔ جمعے کا دن ہے، دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ہیں، اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔